اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك الدین القیم صدق اللہ العظیم۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج 4 رمضان المبارک ہے اور آج ہم اربعین نبوی کی حدیث نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 احادیث کا مطالعہ کر چکے ہیں اور ایک ہماری تمہیدی گفتگو تھی۔ آج کی جو حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان کیا ہے، اور اس حدیث کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں جو ہے متفق ہے، اور یہ پیاری روایت ہے اس اعتبار سے کہ اس حدیث کا جو اسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ہم نے حدیث جبرائیل پڑھا تھا، اور حدیث جبرائیل کو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی احادیث کے مجموعے میں حدیث جبرائیل کا وہی مقام ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے، تو جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ وہی بات جو اس حدیث میں مختلف پیرائی کے ساتھ آئی ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بڑی اہم بات ہے اور غور طلب بات ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یا جو آپ بیان کرنے لگے ہیں وہ ارکان اسلام ہے، بنیاد ہے اسلام کی، لیکن لوگوں کو ایک غلط فہمی اور ایک مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کو مکمل اسلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث کا پہلا جملہ ہی اس تصور کی نفی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر، کل اسلام نہیں ہے، ہاں اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں، بنیادیں ہیں، اہم ہیں، بہت ضروری ہے، لیکن سارا کا سارا دین یہ نہیں ہے۔ سارا کا سارا دین کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اور انسان کا مقصد تخلیق یہ ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی، یہ شب و روز سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزریں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ پوری کلی عبادت ہے۔ اور اسی عبادت کا تقاضا ساری امتوں کے ساتھ رہا۔ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ
ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کے سوا جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن پاک ملا تو خطاب دیکھیے کیا شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی باقی رسولوں کی دعوت اپنی اپنی قوم کی طرف تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی پوری انسانیت کی طرف تھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تم تقوی اختیار کر سکو، تم بچ سکو، آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ اس لیے علماء نے پھر یہ بات بیان کی کہ عبادت کا وہ مفہوم ہے وہ بہت ضروری ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہ جائے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عبادت یہ ہے کہ جو انسان ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی بندگی میں گزارے۔ جیسے عبد غلام کو کہتے ہیں، تو غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو آقا کہہ دے، آقا نے کہا دھوپ پہ لیٹ جاؤ، تپتی ریت پر لیٹ جاؤ، تو سیدنا بلال کیا تپتی ریت پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ آقا جو ہے وہ انگاروں پر لٹائے تو لیٹنا پڑتا ہے۔ یہی بندہ کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کہے گا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم پڑھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمیں سستی چڑھی ہوئی ہے اس وقت، تو اللہ نے کیوں حکم دے دیا نماز پڑھنے کا۔ اللہ نے کہا روزے رکھو سال میں 1 مرتبہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب گرمیوں میں آئے ہیں روزے تو بہت سخت گرمی ہے، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ گرمی ہے اتنی سخت، کہ روزے جو ہے وہ میں نے بندوں پہ فرض کر دی، نہیں رکھنے۔ اور اگر اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں حج کرنا ہے۔ اور وہ جو شیخ سعدی کا مشہور شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے کیا کے لیے دی ہے؟ یہ بندگی کے لیے ہے، ہر من کر زندگی بسر کی جائے، یہ بندگی ہے۔ یہ جو ہے وہ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے کہ رمضان مسجد جو ہے وہ خالی ہو جائے اور انسان مسجد کو ایسے تھانہ سمجھنے لگے۔ یہ تو ہر زندگی کے ہر روز کی پریکٹس ہے نماز، آگے اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ عبادت رب تو اور پوری کی پوری زندگی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے وہ چل کر جو ہے وہ گزاری جائے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ اس پہ ذرا سوچ کیجئے کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے، اس مقام تک پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لہذا اس کے لیے ہمارا صحیح طرز عمل کیا ہوگا؟ میں اور آپ یہ طے کر لیں کہ چلنا اسی راستے پر ہے، بندگی اللہ کی کرنی ہے، کوشش کی کرنی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزریں۔ ہاں کہیں اگر قدم ڈگمگا جائیں، کہیں جذبات کا غلبہ ہو گئے، کہیں اگر کچھ جو ہے وہ قدم پھسل جائیں، اور تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اللہ کے حضور اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے معافی مانگ کر آگے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ عبادات جو ہمیں دی گئی ہیں ارکان اسلام کی صورت میں، ان کو اس حدیث کے اندر بنی الاسلام علی خمس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بنیادیں ہیں۔ ارکان اسلام کی اہمیت، حدیث کا جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی تو ہے گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری ہے اقامت الصلاۃ، اور عبادت کے جو اعلیٰ مرتبہ ہے اس کو آسانی سے پانے اور اللہ کی بندگی کے جذبے کو تازہ رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے 4 عبادات دے دی ہیں، ان کے اندر پہلی چیز ہے نماز۔ نماز کو دن میں 5 مرتبہ فرض کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق یعنی عبادت رب کو بھولے نہ۔ اس لیے دیکھیں کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس سورہ کی 7 آیات انہیں سب ہم مسانی بھی کہتے ہیں، یعنی بار بار پڑھے جانے والی آیات، اور ان سب کی مرکزی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ
سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ قول و قرار دن میں 5 مرتبہ نماز کی ہر رکعت میں دہرایا جائے تو کیا ایک خوب حفیظ جلندری صاحب نے اس پر کہہ دیا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوگ جب تازہ کریں. یعنی نقوش بندگی جو اللہ نے بندگی دی ہے اس کو تازہ رکھنے کے لیے اولین چیز ہے نماز. سجدے میں گر کر انسان وہ جو دن بھر کی اگر فجر کی نماز ادا کی ہے تو ظہر تک دنیا کے جو سرکشی کے معاملات ہو گئے وہ سجدے میں گرنے سے ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے. اب جو ہے وہ نماز کے بعد پھر آگے وہ چلا. اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نماز کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پہلا بنیاد ہے، پہلا ستون ہے نماز. لیکن افسوس آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو مسجدیں کچھ آباد ہو گئی ہیں، نہیں تو مسجدوں میں تو ویرانی چھائی ہوتی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے. عمومی طور پر ہمارے ہاں نمازیوں کی تعداد یوں سمجھیے کہ 2% بھی نہیں ہے، 2% بھی جو لوگ صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ تو پہلا اسلام کی پہلی بنیاد ہے، پہلا سٹیپ ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا. اس پہ ہی ہم نہ چلے تو پھر آگے ہمارا کیا بنے. اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. رکھنا رمضان کا روزہ رکھیں یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کچھ حیوانی تقاضے بھی لگا رکھے ہیں، اور ان حیوانی تقاضوں میں جو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک ہے خوراک اور دوسرا ہے جنسی جذبہ یعنی شہوت. زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خوراک کھائے، اچھی کھائے، ورنہ مر جائے گا. اور نسل انسانی کی بقا کے لیے انسان کو جذبہ شہوت کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، ورنہ نسل ختم ہو جائے گی. لیکن یہ دونوں دائیں، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اتنی طاقتور ہیں کہ جب اندر سے ابھرتے ہیں تو اندھے بہرے ہوتے ہیں. انہیں صرف اس سے غرض ہوتی ہے کہ کس طرح ان کی تسکین کی جا سکتی ہے. بھوک لگتی ہے تو پیٹ کچھ کھانے کو مانگتا ہے، پیٹ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ جو چیز اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی تو بھوک مٹنی چاہیے. اس طرح جب شہوت کا جذبہ بھڑک اٹھے تو اپنی تسکین چاہتا ہے، جائز راستے سے ہو جائے، ناجائز راستے سے. تو یوں سمجھیے کہ ہمارا یہ حیوانی وجود گھوڑے کی مانند ہے، اور ہمارا روحانی وجود جس یعنی وجود حقیقی اس کے اوپر سوار ہے. اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار زور ہے تو سوار گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے. وہ چاہے جہاں اس کو جو ہے وہ گرا دے، جس کھائی میں چاہے اس کو گرا دے. چنانچہ اس پر سواری کے لیے ضروری ہے کہ اس کو روحانی وجود کو بھی طاقتور بنایا جائے، اس کی خودی اور انا کو مضبوط کیا جائے تاکہ یہ بھوک اور شہوت کو شدت کو برداشت کر سکے. اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا. یہ تیسرا پلر ہے بہت بڑا. روزہ انسان کے اندر ساری چیزیں پیدا ہو جائیں. اب سارا دن بھوکا پیاسا رہو، چاہے سخت گرمی ہو، طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کھانے پینے کی چیزیں، ہر جائز چیز بھی آپ پر حرام. اپنی منکوحہ بیوی جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ بھی اس وقت میں تعلق قائم نہیں کر سکتے. یہ مقصد کیا ہے کہ بقیہ 11 مہینے بھی انسان اسی طرح اللہ کی مان کر چلے، حرام سے بچے، بچ کے چلتا رہے اور اپنے حیوانی وجود کو کنٹرول رکھے تو کامیاب ہو جائے گا. اور اس کے لیے اللہ نے یہ روزے کی عبادت دی. تیسرا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی حقیقت ہے، اس کو بھی سمجھیے کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے. قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بلا شبہ وہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے سامان زندگی تو ضرور چاہیے ہی چاہیے، اور یہ سب جو سامان ضرورت ہے یہ پیسے سے ملتا ہے نا، لہذا کسی حد تک اس کی ضرورت بھی ہے. لیکن انسان اس سے آگے بڑھ کر اس کا پجاری بن جائے، اس کی محبت میں اندھا ہو جائے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر صبح شام اس کو جمع کرنے کی فکر لگا رہے اور اس کے لیے ظلم اور غضب کا راستہ اختیار کر لے. اس طرز عمل سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اس زکوٰۃ کو جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ دوسروں کو اللہ کے لیے دیتے رہو، اس کی عادت ڈالو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لوگ اسی زکوٰۃ کی ادائیگی کو کافی سمجھتے تھے، حالانکہ حدیث میں آیا ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، بے شک تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریب لوگوں کا حق ہے۔ یہ صدقات نافلہ ہے، ایک تو زکوٰۃ وہ تو فرض ہے، دوسرے صدقات نافلہ خرچ کرو خرچ کرو، کہیں مال کی محبت دل میں نہ بیٹھ جائے، اس لیے زکوٰۃ کا نظام دے دیا۔ اور پانچواں اور آخری حج بیت اللہ، اللہ کے راستے میں حج کرنا، یہ ارکان اسلام میں آخری رکن ہے، اور جو سمجھیے کہ یہ ایک جامع عبادت ہے جس کے اندر باقی تینوں عبادات کا بھی ذکر جمع کر دیا گیا، جیسے نماز کی طرح کا ذکر بھی ہے، اللہ کی لیے تلبیہ پڑھنا، طواف کے دوران بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر شعائر اللہ کی زیارت ہے، بیت اللہ کو صرف دیکھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح احرام میں روزے جیسی کچھ پابندیاں بھی عائد ہیں، جیسے روزے کے اندر بیوی سے تعلق نہیں قائم کر سکتے، ایسے احرام باندھ دیا تو اب بیوی سے تعلق نہیں قائم کر سکتے۔ زکوٰۃ کا مال کا لگانا بھی ہے، اس میں ایک چاہیے ہوتی ہے تب جا کر انسان حج کر سکتا ہے۔ کہ ساری کیا ہے، یہ ایک یوں سمجھیے کہ جامع عبادات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ حج کے مذکورہ فوائد بھی تبھی حاصل ہوں گے جب وہ حج حلال کمائی کے ساتھ کیا گیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے بعد کلمہ شہادت، یہ اللہ کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، پھر نماز۔ اس لیے بعض حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر اور شرک کے مابین نماز کا مسئلہ حائل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا، پھر جو ہے وہ روزے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے تو اس کے لیے اس کے گھر کی بیت اللہ کی زیارت کرنا، حج بیت اللہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ یہ اس حدیث کی جو پیرا ہے، اس حدیث کا جو مضمون ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کروں گا کہ یہ پورا کا پورا پیکج ہے، یہ پوری کی پوری زندگی ہے، لائف ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ نہیں اب بندہ کہے گا پہلے میں نماز پڑھنی شروع کروں گا، پھر نماز جب مکمل اس پر دائم ہو جاؤں گا، پھر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا شروع کروں گا، زکوٰۃ پھر جو ہے وہ آگے روزے نہیں۔ اب نماز پڑھنا شروع کر دیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، مال اتنا ہو گیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ بھی دے گا۔ یہ پیرلل ساری چیزیں چلیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ارکان ہیں، بنیادیں ہیں، اور اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اور اس بندگی کے لیے یہ ساری چیزیں مبید و معاون ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جتنی خوبصورت ہم بنائیں گے اتنی خوبصورت ہماری بندگی ہوگی، اتنی خوبصورت ہماری اللہ تک رسائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔